بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما.
قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك هم المؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ چھٹ دنیا دے جھگڑے سارے، چھٹ دنیا دے جھگڑے سارے، کل رب نو راضی کریا کر، پڑھ قرآن تے بن جا مومن، تے بخاری مسلم پڑھیا کر۔ خوشیاں غم زندگی چ ہزاراں ون، نہ ویکھ لوکاں نو سڑیا کر۔ چار دناں دی اے دنیا فانی، تے کلے رب کولوں خوب ڈریا کر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے، کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو مختلف مقامات تو دو آیت کریمہ تو صحاباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان دونوں آیات دے اندر اللہ نے انسان مومن بندے دے اعمال دے اخلاص کو ذکر فرمایا کہ میرا مومن بندہ او دی عبادت اس وقت قبول ہوئے گی جس وقت اس عبادت دے اندر خلوص ہوئے گا۔ بندہ مومن دی عبادت اس وقت قابل قبول ہوئے گی جدوں ایدہ عمل ریا تو پاک ہوئے گا،
بندے دی عبادت اس وقت قبول ہوئے گی جدو بندہ اپنے دل نو صاف کر کے تے خالص اللہ دی رضا دی خاطر کوئی بھی عمل کرنے والا ہوئے گا۔ اگر اعمال دے اندر اخلاص موجود نہ ہوئے، اعمال دے اندر ریا موجود ہوئے، دکھلاوا موجود ہوئے، تے اللہ پاک اس عمل نو قبول نہیں کریا کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 146 ہے، اللہ خالق کائنات نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اللہ فرما دینے میرے او بندے تابو جنہاں نے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لئی، وَأَصْلَحُوا انہاں نے اپنے اعمال دی اصلاح کر لئی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اللہ پاک فرما دینے انہاں نے اپنے اعمال دے اندر اخلاص نو پیدا کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک فرما دینے پھر ایک قیامت والے دن مومنین دے نال انہاں دا شمار ہوئے گا، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ پاک فرما دینے ان قریب مومنین جیسا انہاں نو اجر و ثواب عطا کر دیتا جائے گا۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے چند اعمال ایسے ذکر فرمائے نے، ایک سب تو پہلے نمبر تے بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگن والا ہوئے، رات دے آخری پیر دے اندر اپنے سر نو سجدے دے اندر جھکا کے تنہائی دے عالم دے اندر اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگے۔ اعمال دی قبولیت دی سب تو پہلی شرط بندہ ہمیشہ اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگدا رہے۔ جدو بندہ استغفار کردا ہے، جدو بندہ اللہ دے کولو معافی منگدا ہے، اللہ پاک بندے دے دل نو نرم فرما دیندے نے۔ بندے دا دل جس وقت نرم ہو جاندا ہے، بندے دے دل دے اندر خلوص پیدا ہو جاندا ہے، جس وقت بندہ اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، پھر اللہ پاک اس دے دل نو اتنا نرم فرما دیندے نے، بندہ گناہ تو معافی منگے، اللہ پاک اس نو نیک اعمال کرن دی زیادہ استطاعت عطا فرما دیندے نے۔ وَأَصْلَحُوا پھر جڑا بندہ اپنے اعمال دی اصلاح کرنا چاہتا ہے، بندے نو نماز پڑھنا نہیں آندی، اپنی نماز دی اصلاح کردا ہے، قاری صاحب دے کولوں مسائل پوچھدا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے نماز کس طرح پڑھی، اللہ دے پیغمبر نے نماز دے اندر کیڑیاں کیڑیاں صورتاں پڑھیاں، اللہ دے پیغمبر نے نماز کس طرح پڑھی، بندے نو اللہ پاک نے صاحب استطاعت بنایا۔ بندہ مسئلہ پوچھدا ہے کہ میں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرا، میں زکات دیاں کس طرح دیاں، میں اللہ دے راستے دے اندر قربانی کرا کس طرح، میں اللہ دے راستے دے اندر قربانی کروں گا، اذکار دے متعلق اپنے اعمال دے اندر اصلاح کر رہا ہے۔ بندہ ہر وقت اللہ دے کولوں معافی منگ دیا نال اپنے اعمال نو بہتر کرن دی کوشش کرے، وَأَصْلَحُوا اپنے اعمال دی اصلاح کرنا چاہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط بنا لے، صرف اللہ تے بھروسہ کر لے، اللہ تے اعمال اللہ تے یقین پیدا کر لے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ پھر اپنے اعمال دے اندر اخلاص نو پیدا کر دے، کہ اللہ پاک فرماندے نے اولئک مع الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک اس بندے کو مومنین دے اندر شمار فرما دیں۔ یہ بندہ مومن بن جائے گا جتنی دیر تک بندہ اپنے اعمال نو اصلاح نہیں کردا، اللہ کو معافی نہیں مانگدا، اپنے دین دے اندر اخلاص نہیں پیدا کردا،
ادوں تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا. ایمان دیا شرائطاں دے اندروں اور عمل بھی او کرنا ہے جڑا میرے محبوب پیغمبر دی مہر والا عمل ہے, جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کیتا یا آپ نے حکم دیتا یا کر کے دکھا دیتا, اس عمل کو کرنا ہے جڑا میرا محبوب, جڑا عمل میرے محبوب پیغمبر دے کولوں ثابت نہیں وہ عمل نہیں کرنا. صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دین دے اندر کوئی نیا عمل شامل کرے گا اللہ پاک اس نے عمل کو قبول نہیں فرمان گے, فہو رد, بلکہ وہ عمل رد کر دیتا جائے گا. جس بات کو میں عرض کرنا چاہنا کہ اعمال دے اندر اخلاص شرط ہے, اعمال دی قبولیت دے اندر خلوص ہونا شرط ہے. یہ نہیں کہ ٹردیاں جردیاں اسی عمل کر جائیے, دوڑے آئے نماز پڑھی چلے گئے. ہر عمل دے اندر خلوص ہونا لازمی ہے. اور اخلاص دیا شرطاں کی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص دیا 3 شرطاں بیان فرمائیاں. پہلی شرط کہ بندے دا توحید پرست ہونا ضروری ہے. دوسرے نمبر تے عمل کرے تے عمل کرن دا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوئے. اور تیجے نمبر تے شریعت دے مطابق عمل کرنے والا ہوئے گا. بندہ جتنا مرضی بڑا نیکی دا عمل کرے اگر توحید پرست نہیں تے او دا عمل قابل قبول نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی فضیلت بیان فرمائی. صحیح بخاری کے اندر ایک قصہ نقل ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے فرماندے نے ایک دن مسجد نبوی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے, صحابہ کرام بھی بیٹھے نے, گفتگو جاری ہے. میرے محبوب پیغمبر اٹھے مسجد تو باہر چلے گئے. کچھ تھوڑا وقت گزریا, صحابہ کرام دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ کتے مدینے دا کوئی منافق میرے محبوب پیغمبر نے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سب تو پہلے میں اٹھن والا, میں اٹھیا مسجد تو باہر چلا گیا اور مدینے دیاں گلیاں دے اندر اللہ کے پیغمبر نو تلاش کرنا شروع کر دیتا. حضرت ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضی, طلحہ, زبیر, حسن و حسین, دیگر جتنے صحابہ کرام موجود سن, انہاں دے دل دے اندر فکر لاحق ہوئی. ایک دوسرے نو پوچھن لگ گئے اللہ دے پیغمبر دی تلاش دے اندر. مدینے دی گلیاں دے اندر صحابہ کرام نکل گئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ملے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی جنہ دے باغ دے اندر انگور موجود ہیں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگور بڑے شوق کے نال نوش فرمایا کرتے سن. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا میں مدینے دی بستی نو چھوڑیا, حضرت ابو طلحہ دے باغ دی طرف رخ کیتا. باغ دے ارد گرد میں چکر لگایا لیکن باغ دا دروازہ نظر نہ آیا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حالانکہ اس باغ دا دروازہ موجود ہے لیکن محبوب پیغمبر دی محبت دے اندر حواس اس قدر باختہ ہو چکے نے, میں اس باغ دے ارد گرد چکر لگایا لیکن ادا دروازہ مینوں نظر نہ آیا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جس جگہ تو جس کھالے دے اندروں اس باغ نو پانی سیراب کیتا جاندا ہے, پانی لگایا جاندا ہے, اس پانی والے راستے دے اندروں میں باغ دے اندر شامل ہو گیا, اس خالے دے اندروں میں باغ دے اندر داخل ہو گیا. جس وقت میں اس باغ دے اندر داخل ہویا میرے محبوب پیغمبر دے سامنے انگوراں دے گچھے موجود نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگور نوش فرما رہے نے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے
اے ابو ہریرہ سانس بہت تیز چل رہی ہے، چہرے تے پریشانی دے اثار موجود نے۔ اے ابو ہریرہ پریشانی دی وجہ کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی میرے ماں باپ تاڈے تے قربان ہوئے جس وقت تسی مسجد نبی دے اندروں باہر نکل آئے ہو۔ اللہ دے پیغمبر جس وقت مسجد نبی تو باہر آ گئے ساڈے دلاں دے اندر خیال پیدا ہویا کتے کوئی مدینے دا منافق تانوں نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ دے پیغمبر جی مدینے دیاں گلیاں دے اندر تلاش کردیاں اس مقام تے پہنچ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ اللہ تیری محبت نو قبول فرمائے، اللہ تیری محبت نو کامیابی دی ضمانت بنا دے۔ اے ابو ہریرہ تیری اس محبت دی وجہ تو اللہ پاک تینوں اپنی جنت دا مہمان بنانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ تو میرے نال اس قدر محبت کرنے والا ہے تینوں میں ایک ایسا عمل نہ دس دیا جڑا کامیابی دی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی کیوں نہیں ضرور ایسا عمل دسیو جے نال میں کامیاب ہو جاواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جیڑا بندہ ایک مرتبہ سچے دل دے نال دل دی تصدیق دے نال لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ زندگی دے اندر ایک مرتبہ سچے دل دے نال کلمہ توحید پڑھیا ہوئے اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ دا اقرار کیتا ہوئے لیکن اللہ دے نال شرک نہ کیتا ہوئے ساری زندگی توحید دی وفا کیتی ہوئے بندے نے ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھ کے ایلی لاج رکھ لی اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ بندے کی توحید پرست ہونا کوئی بھی عمل کرے توحید پرست ہوئے اللہ پاک اس دے عمل نو قبول فرما لیں گے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اگر کوئی شرک کرنے والا ہے اگر کوئی مشرک ہے وہ جتنی بھی عبادت کر لے جتنا صدقہ زکات خیرات قربانی دی عید دا وقت ہے اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں وہ ہزاراں دی تعداد دے اندر جانوراں نو قربان کر دے ایک ذرہ برابر نفع نہیں مل سکتا کیونکہ اس دے دل دے اندر توحید موجود نہیں اللہ اور اس دے رسول دی محبت موجود نہیں۔ توحید و رسالت اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہے کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جدوں تک بندے دے دل دے اندر اللہ دی توحید موجود نہیں۔ اخلاص دی پہلی شرط کے بندے دا توحید پرست ہونا اور دوسرا ہر عمل اللہ دی رضا واسطے اللہ نو راضی کرنے واسطے ہر عمل کر دے یہ عمل ذرہ برابر بھی ہوئے تے اللہ پاک اس بندے نو قبول فرما لیندے نے۔ اور کوئی بھی عمل ہوئے عید دے خطبے دے اندر بھی اس حدیث نو ذکر کیتا ہے قیامت والے دن بڑے بڑے عالم مجاہد قاری قرآن صدقہ زکات دینے والے عمرے کرنے والے حج کرنے والے بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اللہ پاک انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ وجہ کی ہے صرف اتنی کہ انہاں دے دل دے اندر ریا ہوئے گی اللہ دی رضا نہیں ہوئے گی لوگاں نو دکھلاوے واسطے 5-10 جانور ذبح کیتے لیکن مقصد کی کہ لوگ دیکھ لیں لوگ کہہ رہے ہیں قربانی بڑی کیتی ہے۔ قربانی وہی قبول ہوئے گی جس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہوئے گی۔ نماز وہی قبول ہوئے گی جس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہوئے گی۔ بندہ مسجد کے اندر آ کے 5 وقت اذان دیتا رہے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتا رہے لیکن اس سے دل دے اندر اخلاص موجود نہیں یہ دل دے اندر اللہ کی رضا موجود نہیں اللہ کو راضی کرنا یہ مقصود نہیں یہ مقصود صرف اتنا ہے کہ میں اذان دواں گا لوگ کہیں گے فلاں بندہ مسجد دے اندر 5 وقت اذان دیندا ہے فلاں بندہ
پہلی رکعت پہلی تکبیر اولا دے نال پہلی صف دے اندر نماز ادا کردا ہے بڑا نمازی ہے، وہ بھی بندہ ساری عمر نمازاں پڑھدا رہے اذاناں دیندا رہے، اللہ پاک کو اس دی نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، اللہ پاک نے اس دے عمل ایدے منہ تے مار دینے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ جس نیت دے نال عمل کرے گا اللہ پاک اس نیت دے نال اجر و ثواب عطا فرما دیندے۔ حدیث کے اندر الفاظ نے انا ظن عبدی، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں بندے دے گمان بندے دے خیال دے مطابق فیصلے کرنا، اگر بندہ ایک قدم میرے نال چلدا اللہ فرمان دے میں دوڑ کے اپنے بندے کی طرف آنا۔ اگر ساری عبادات دے اندر اللہ کی رضا شامل نہ ہوئے گی، اگر ساری عبادات ساری نیت لوگاں نو دکھلانا ہوئے گی تو او دا آخرت دے اندر کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ اور تیسرے نمبر تے ہر عمل جڑا ہے شریعت دی مطابقت رکھن والا ہو، شریعت دے مطابق ہوئے، جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیتا اوتے حرف آخر نہ اگے نہ پیچھے، جو میرے محبوب پیغمبر نے حکم دے دیتا او دے مطابق عمل کرے اللہ پاک اس عمل کو قبول فرما لیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، آقا فرما دینے ایسا عمل جڑا میں اپنی زندگی دے اندر نہیں کیتا، ایسا عمل جس عمل دے کرن دا میں حکم نہیں دیتا، اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرے گا فہو رد، اے عمل برباد کر دیتا جائے گا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ جڑا دین دے اندر کوئی نیا عمل جاری کرتا ہے، کوئی نئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کے اندر جان کا سبب بن جائے گا۔ عمل وہی قابل قبول ہے جب میرے محبوب پیغمبر کی مہر لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا حکم دیتا ہے، جڑا حکم نہیں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث کے اندر لفظ موجود نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، آقا فرماندے نے ایک تے او بندہ کہ جڑا عمل میں نہیں کیتا اپنی مرضی نہ ایجاد کرتا ہے وہ عمل قابل قبول نہیں۔ دوسرے نمبر تے اگر کوئی بندہ کوئی عمل دین دے اندر شامل کرتا ہے اور میری طرف منسوب کرتا ہے آقا فرماندے نے او دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا گیا۔ جڑا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیتا اسی اس کو نیکی سمجھ کے کران گے، یقیناً ساری گمراہی دا سبب ہے اور جہنم دے اندر جان دا سبب ہے۔ اور اخلاص دیاں 4 شرطاں نے امام ابو عثمان نیسابوری نے اپنی کتاب دے اندر 4 شرائط لکھیاں نے اخلاص دیاں، عمل دے قبول دیاں 4 شرطاں نے۔ پہلے نمبر تے دل ریا تو پاک ہونا چاہیے، دل دے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بالکل خالص عمل جڑا ہے اللہ دی رضا دی خاطر۔ اور دل دا معاملہ اتنا نازک ہے دین دے معاملے دے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن دے دل دا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ بندہ اگر گناہ کردا ہے تے اللہ پاک اس دے دل تے ایک کالا نقطہ لگا دیندے نے۔ بندہ اگر اپنے گناہ دی معافی مانگ لے، خطبے دے ابتدا دے اندر جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی الا الذین تابوا، او دے اندر پہلا اللہ دا حکم کہ اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے۔ اگر بندہ گناہ کر لے دل تے کالا نقطہ اگر معافی مانگ لے اللہ اس نقطے نو صاف کر دینے، فَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے بندہ گناہ کرن تو بعد اپنے گناہ دی معافی نہیں منگدا، گناہ کرن تو بعد شرمندہ نہیں ہوندا، گناہ کرن تو بعد اس کو ندامت نہیں آندی، ایک گناہ تو بعد دوسرا گناہ کردا ہے، اللہ پاک ہر گناہ دے بدلے اس نے دل تے ایک کالا نقطہ لگا دیندے نے۔ ایک وقت ایسا آندا ہے کہ اے دا سارا دل کالا ہو جاندا ہے، زنگ آلودہ ہو جاندا ہے،
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے توبہ دے دروازہ بند ہون تو قبل اس دی موت دے وقت آن تو قبل اگر بندہ معافی مانگ لے تے اللہ پاک اس بندے نو معاف فرما دیندے۔ کائنات دے اندر کتنے واقعات موجود نے، 100 قتل کرنے والا اللہ اپنے انہوں معاف فرما دیتا، بیٹی نو زندہ درگور کرنے والا اللہ نے اس کو معاف فرما دیتا۔ جب بندہ معافی مانگدا ہے اللہ پاک اس بندے نو معاف فرما چھڑدے۔ اور دل دے معاملے دی بات کر رہا سا کہ دل جڑا ہے یہ ریاکاری تو پاک ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرو چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے تنہائی دے عالم دے اندر اور دل پاک ہونا یہ بہترین عمل یہ ہے ریاکاری تو بچن واسطے۔ تنہائی دے عالم دے اندر کلے ہو لاگے کوئی موجود نہ ہوئے تو اسی دے تاڑے سامنے اللہ دی ذات ہوئے، اللہ دے سامنے اپنے گناہاں نو یاد کر کے تے اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیا کر۔ جس وقت تسی سچے دل دے نال ریاکاری تو بچ دیا ہویا اپنے گناہاں دی معافی مانگو گے اس تو بعد نیک عمل کرن دا مزہ ہی الگ ہے اللہ پاک عطا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم دی آگ اتنی بڑکی ہوئے گی کہ جہنم جس وقت قیامت والے دن لوگاں دے سامنے پیش کیتا جائے گا تے اس دی 70,000 لگام ہوئے گی، ہر لگام نو 70,000 فرشتہ پکڑن والا ہوئے گا، لیکن یہ فرشتیاں دے قابو تو باہر ہو جائے گی، لیکن انسان دے آنسو دا ایک قطرہ تنہائی دے عالم دے اندر اللہ دے کولو ڈر دیا ہویا خوف کر دیا ہویا آقا فرمان دے نے اکھ دے اندر وہ ایک آنسو دا قطرہ گر جائے اللہ پاک اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے۔ اور جدو بندہ معافی منگے دل ریا تو صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر تے اخلاص دی شرط کہ اپنے دل دے اندروں خود پسندی نکال دے، اللہ دا احسان سمجھے۔ اے قربانی کیتی ہے، یقیناً پیسے ساڈے نے اسی محنت کر کے کمائی نے، لیکن اس کے اندر اللہ دا احسان سمجھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو استطاعت عطا فرمائی، اس قابل بنایا کہ میں تیرے راستے دے اندر اپنے جانور کو قربان کیتا۔ نماز ادا کرنی ہے، مسجد دے اندر آؤ نماز ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو توفیق عطا فرمائی۔ اب جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، بازار پرے ملن گے، سڑکاں پریاں ملن گیا، کوئی آ رہا جا رہا، خرید و فروخت کو کتے آ رہا کتے جا رہا، اللہ دی توفیق ہے، اللہ دا احسان ہے، اللہ نے سارے توفیق عطا فرمائی، اسی مسجد کے اندر جمعے کی نماز ادا کرنے واسطے آ گئے۔ ہر عمل ایتے اللہ دا احسان سمجھے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرنے۔ اور تیسری، کسے عمل دے اندر جلد بازی نہیں کرنی اور اپنے آپ کو نرم رکھنا ہے۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما جعل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزی من شیء الا شانہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے اعمال دے اندر جلدی کردا ہے، جیڑا بندہ اپنے دل دے اندر نرمی نہیں پیدا کردا، مسجد دے اندر جس وقت نماز ادا کرنے واسطے آؤ، جس وقت نماز ادا کرو اے دے اندر جلدی نہیں کرنی، جس وقت مسجد دے اندر نماز ادا کرنے واسطے آؤ اپنے دل دے اندر نرمی پیدا کر کے آنی ہے، اکڑ کے نہیں، بڑی عاجزی دے نال اللہ پاک جتنے بھی انعامات عطا فرما دے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس عمل دے اندر جلدی کیتی جائے، جس عمل دے اندر سختی کیتی جائے، اللہ پاک نو عمل پسند نہیں، اللہ پاک نو نرمی والے، عاجزی والے اور آرام نہ کرنے والے اعمال پسند نے۔ اور چوتھے نمبر تے قبولیت واسطے بندے نو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آج دے خطبے دا جڑا نچوڑے کہ کوئی بھی عمل، قربانی ہے، زکات ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات نے،
اللہ دے کولو ہمیشہ قبولیت دی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ساڈے اعمال نو قبول فرما، اللہم تقبل منا، اے اللہ ساڈے اعمال نو قبول فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں بندہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے تے اللہ پاک اس بندے دے اعمال نو قبول فرما لیندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اعمال صالحہ کردا ہے، جیڑا بندہ نیک عمل کردا ہے، جیڑا بندہ نماز نو ادا کرنے والا ہے، جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے، جیڑا بندہ زکات دین والا ہے، جیڑا بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے، جیڑا بندہ اللہ دی تسبیحات کو بیان کرنے والا ہے، بندہ کوئی بھی نیک عمل کرنے والا ہوئے، پھر اللہ پاک دے کولو دعا کرے کہ اللہ جیڑا میں عمل کیتا ہے اے اللہ اس عمل نو قبول فرما لے۔ اللہ پاک دے کولو ڈردیاں ہویا اللہ دے کولو قبولیت دی دعا کرے، اللہ پاک اس بندے دے دل نو نرم فرما دیندے نے، اللہ پاک اس بندے دے اعمال نو قبول فرما لیندے نے، اللہ پاک مزید نیکی کرن دی استطاعت عطا فرما دیندے نے۔ نیکی تو بعد دوبارہ نیکی کرنا اعمال دی قبولیت دی شرط ہے کہ بندہ جس وقت کوئی نیکی کردا ہے دوبارہ اسے نیکی نو کرن دا دل کرے تے بندہ سمجھ لے کہ اللہ نے پہلی نیکی قبول فرما لی ہے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاص جڑا ہے ہر عبادت دی روح ہے۔ جدو بندے دے دل دے اندر اخلاص ہوئے کوئی بھی عبادت کرے، چھوٹی بڑی ذکر و اذکار تسبیحات، اتھوں تک کہ ایک پتھر رسے دے اندر ہٹاوے، اگر اس دے اندر اخلاص ہوئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے قیامت والے دن ایک بندے نو لیاندا جائے گا، اس دے نامہ اعمال نو دیکھا جائے گا، نیکیاں ہون گیاں جہنم دی طرف جا رہا ہوئے گا، ایک بہت بڑا پہاڑ جڑا ہے راستہ روک دے گا، یہ بندہ اللہ دے کولو سوال کرے گا اللہ پہاڑ کی چیز ہے؟ اللہ پاک فرمان گیا میرے بندے دنیا دے اندر اے چھوٹی جی ایک نیکی جڑی تو کیتی ہے اخلاص دے نال سچے دل دے نال مینوں راضی کرنے واسطے، اے دے اندر ریا نہیں سی، اے دے اندر اخلاص سیگا، لوگاں نوں دکھلاوا شامل نہیں سی۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک بندے دی اس نیکی دی پرورش کرتے رہندے نے اور قیامت والے دن ایک پہاڑ دی مانند بن جاندی۔ تو آج دے خطبے دا نچوڑ صرف اتنا ہے کہ اے جڑے ایام تشریق نے، یعنی آج 12 ذی الحج ہوگی، کل عصر دی نماز تک تکبیرات دا بھی اہتمام کرو، اے دے نال نال جتنی زیادہ عبادت ہو سکے انہاں ایام دے اندر عبادت کرو، اور جڑی بھی عبادت کرو اے دے اندر اخلاص اور اللہ دی رضا شامل ہو، دکھلاوا نہ ہوئے، صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ آخر دے اندر اس آیت دا ترجمہ دوبارہ میں بیان کر دینا، الا الذین تابوا، وہ لوگ جڑے توبہ کرتے نے، اپنے گناہاں دی معافی مانگتے نے، واصلحوا، اپنے اعمال دی اصلاح کرتے نے، اعمال نو بہتر کرتے نے، واعتصموا باللہ، اور اللہ تے اعتماد کرتے نے، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پڑھ لیندے نے، واخلصوا دینہم للہ، اور دین دے جتنے بھی اعمال نے انہاں دے اندر اخلاص کو پیدا کر لیں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت والے دن اللہ پاک انہاں نو مومنین دے اندر شامل کر دیں گے، اور مومنین دا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ دے مہمان نے جس وقت اسی انہاں چیزاں تے عمل کران گے، اپنے گناہاں دی معافی منگان گے، اصلاح کران گے، اللہ تے اعتماد اور یقین کران گے، اور اپنی عبادات دے اندر اخلاص نو پیدا کران گے، انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن سانو مومناں دے اندر اٹھان گے، اور انشاءاللہ اسی اللہ دے جنتی مہمان ہوواں گے۔ دعا ہے جو کو سنیا سنایا اللہ پاک اس میں قبول فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔